اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم بالصوم فإنه محسمة للعروق ومذهبة للعشر۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ شہوت کی رگوں کو کاٹ دیتا ہے روزہ رکھنا، اور اسی طرح سے یہ سرمستی کو ختم کر دیتا ہے۔ مذہبۃ للعشر، سرمستی کو ختم کر دیتا ہے، یعنی روزے کے اس میں دو فائدے پیغمبر اسلام نے بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ انسان کی شہوت کی رگیں روزہ رکھنے سے منقطع ہو جاتی ہیں، اور دوسرے یہ کہ انسان جو ہے وہ سرمستی سے دور ہو جاتا ہے جب تک روزے کی حالت میں ہے، اور روزہ یہی اس کو ٹریننگ دیتا ہے کہ انسان گناہوں سے دور رہے، سرمستی سے دور رہے، اور خدا کی خالص اطاعت اور عبادت میں رہے۔ آئیے آج آیت اللہ محمدی رہ شہری کی کتاب منتخب میزان الحکمت سے چند حدیث افطار کے ثواب کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہے، اور 3 حدیث جو پیغمبر ختمی مرتبت ہی سے مروی ہے۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ جس کو امام رضا علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے پیغمبر کے قول کو نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ افطار کرانا ایک غلام کے آزاد کرانے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ جس نے کسی مومن بھائی کو روزہ افطار کرایا، گویا اس نے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب اپنے نامہ اعمال میں اخذ کیا۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں آپ کے اور پچھلے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ 2 فائدے، غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ کہاں اس زمانے میں آدمی غلام آزاد کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، غلام خرید سکتا ہے، بہت مشکل ہے۔ تو یہ ثواب روزہ افطار کرا کے ہمیں آسانی سے حاصل ہو جائے گا، اور گناہان گزشتہ سے مغفرت بھی بڑی مشکل بات ہے، لیکن ایک اہم کام اور اس کی اہمیت اور فضیلت ہے روزہ افطاری کی، لہذا یہ 2 چیزیں پیغمبر نے ایک حدیث میں بیان فرمائے۔ اس کے بعد دوسری حدیث میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جہنم سے دور ہونے کا ذریعہ ہے افطار کرانا کسی بندہ مومن کو، کسی برادر مومن کو جہنم سے دوری کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الصوم جنۃ من النار، اصول کافی جلد 4، اس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا اور افطار کرانا یہ جو ہے وہ سپر ہے، ڈھال ہے جہنم سے بچنے کا۔ ظاہر ہے یہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے اس کی وضاحت، ایک تفصیلی حدیث ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ اصحاب نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم استطاعت افطار کرانے کی نہیں رکھتے تو کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگرچہ آدھے خرمے یا پانی کے ایک گھونٹ سے ہی یہ ثواب تم اور یہ اجر تم حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افطار کرانا آدھے خرمے اور ایک گھونٹ شربت اور پانی سے بھی جہنم سے دوری اور سپر کا سبب ہے۔ 2 ثواب کے بعد تیسرا ثواب آپ سمجھ لیں، پیغمبر اسلام نے فرمایا
کہ اور یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہے، من فطر صائمن فلہ مثل اجرہ، جس شخص نے کسی کی روزہ کشائی کی، کسی کا روزہ کھلوایا، کسی کا روزہ افطار کرایا، فطرہ فلہ مثل اجرہ، تو اس کو بھی ثواب روزے دار کے روزے ہی کے برابر ملے گا. یعنی جیسے روزے دار کو روزے کا ثواب ملتا ہے، ویسے افطار کرا کے اس کو بھی. اور اس کے بعد پیغمبر نے وضاحت فرمائی کہ اس کو بھی روزے دار جیسا ہی ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. تو یہ 3 حدیث رسول اسلام کی پیش کی جا رہی ہے افطار کے ثواب اور اجر کے تعلق سے. خدا ہم سب لوگوں کو اس مہینے میں ابھی ابتدا ہے، روزے داروں کو روزہ افطار کرانے کی توفیق کرامت فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ان تمام اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگارہ ہماری عبادتوں اور روزے کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور تلاوت قرآن مجید کو بھی.